الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب برادرم شکیل احمد ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، محترم برادرم اسد قریشی معتمد عام اور پورے پاکستان سے تشریف لانے والے اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان، مستقبل کی امیدوں، راہ حق کے مسافروں اور پاکستان اور اسلامی تحریکوں کے سپہ سالاروں، تیز ترک گامزن منزل معدور نیست. یہ علامہ اقبال کے یہ ایک نظم کا ایک مصرع ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے اس نظم میں. قیام مشرق علامہ اقبال کا فارسی کلام، اور اس میں ایک نظم ہے یہ، اور وہ نظم پڑھ رہا ہے جو اونٹنی کو چلانے والا، ساربان اسے کہتے ہیں، ساربان حجاز. ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جسے ناقہ کہتے ہیں، اور اس اونٹنی کو چلاتے ہوئے اس نظم کا عنوان ہے ہدی. یہ نغمہ ہے، اور وہ نغمہ پڑھتے پڑھتے وہ اونٹنی سے مخاطب ہو کر اقبال یہ کہتا ہے کہ ناقہ سیار من آ ہوئے تاتار من، درہم و دینار من، اندکو بسیار من، دولت بیدار من، ایس ترک گامزن منزل معدور نیست. اب آپ کہیں گے یہ کون سی زبان ہے؟ کون سی زبان ہے؟ فارسی زبان ہے. یہ بات کتنی اچھی طرح آپ کو پتہ ہے. اور فارسی کلام اقبال کا بڑا زبردست کلام ہے جو ہمیں نہیں آتا، لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اردو کلام بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں قرآن عظیم الشان کی زبان عربی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت عربی زبان میں بھی ہے، اور اس کے تراجم بھی ہو گئے ہیں. اسی طرح ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر انہوں نے لکھا ہی اردو زبان میں ہے، جو ہماری زبان ہے، جس میں قرآن و سنت کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور اس کے نتیجے میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ویژن ہے، اور ایک منزل سے ہمکنار کرنے والا وہ لٹریچر ہے. جذبات کو بڑھانے، عزم سے ہمکنار کرنے، ایک انقلاب برپا کر دینے کے لیے اقبال کی شاعری ہے. اور اگر اقبال کی شاعری سے ہمارا معاشرہ ہی بیگانہ ہو جائے اور ہمیں ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا لاس ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مشکل ضرور ہے لیکن سیکھنے کی کوشش کریں. اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھا جائے، محنت کی جائے، جستجو کی جائے. اور اگر محنت کریں گے، جستجو کریں گے تو بہت کچھ آنے لگے گا. جان چھڑائیں گے تو موبائل بھی موجود ہے اور اس کی تمام تر میمز بھی موجود ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کے پاس بہت سارے لطیفے بھی آئیں گے، میمز بھی آئیں گی، گپ شپ بھی ہوگی، لیکن اس کو دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ مطالعے کی بھی عادت ڈالی جائے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کہ دور بدل گیا ہے، اب مطالعہ کیسے ہو؟ تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم یہ سوال سید منور حسن صاحب سے کرتے تھے تو وہ یہی فرماتے تھے، جب ہم پوچھتے تھے کہ مطالعے کا کوئی نعم البدل ہے، کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کمی کو پورا کریں، تو وہ کہتے تھے کہ مطالعے کا نعم البدل بھی مطالعہ ہی ہے. پڑھنا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. شروع میں مشکل ہوگی
پھر آسانی ہو جائے گی، اور جب ایک بار آسانی ہو جائے گی تو پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا، اور پھر آپ کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوگی۔ جو جد و جہد کسی بنیاد اور جڑ پر نہ ہو، وہ جذبات کی بنیاد پر کچھ عرصے تو چلتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کسی اور جذبے سے ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے۔ اگر خیالات میں پختگی ہو، نظریات میں پختگی ہو، لٹریچر کو ہضم کیا ہو، قرآن و سنت کے ماخذ تک رسائی موجود ہو، اور دین کا فہم موجود ہو، دین، تصور دین جو اس کی اصل ہے وہ موجود ہو، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ زندگی بھر کا ساتھ بن جاتا ہے، پھر انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ بھی کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے بھی اپنے آپ کو مسلسل جڑا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر اور اقبال کا کلام۔ اگر یہ ہمیں آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ گفتگو کا سلیقہ بھی آ جائے گا، دلیل دینا بھی آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بات کو آگے بڑھانا، پیغام کو دور تک نشر کرنا، لوگوں کے دل و دماغ تک رسائی حاصل کرنا، اور اپنی تحریک کے قدموں کو آگے بڑھانے کا یہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس ابتدائی گفتگو کے ساتھ یہ جو موضوع ہے کہ تیز تر گامزن منزل معدور نیز، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اقبال اس ساربان، اس شتربان اور اس اونٹنی کے چلانے والے سے جو حجاز کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو کتنی دلکش ہے، تو تاتار کی ہرنی کی طرح ہے، اور تو میرے لیے درہم بھی ہے، دینار بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، میری دولت بھی ہے، تو سب کچھ میرا ہے، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو اپنی رفتار کو تیز کر، تو آگے بڑھتی چلا جا، کہ ہماری منزل ابھی نہیں آئی ہے۔ اور انسان کی منزل اس دنیا میں تو کبھی بھی نہیں آتی ہے، اصل منزل تو ہماری آخرت ہے۔ اس دنیا میں تو نشانات منزل ہوتے ہیں، سنگ میل ہوتے ہیں، ان سنگھائے میل کو عبور کرنا ہوتا ہے اور اپنی اصل منزل کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان دنیا میں بھی کچھ کامیابیاں چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے پیمانے معاشروں کے اور انسانوں کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہے کہ ایک فرد ہے، اس کا کیریئر بہت اچھا ہو جائے، وہ اچھا بزنس کرنے لگے، وہ اچھی چیزیں سیل کرنے لگے، اس کی مارکیٹنگ اسکل بہت زیادہ ہو، وہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو بخوبی جانتا ہو، وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتا ہو، وہ تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کر سکتا ہو، اور اپنی بات کو پھیلا کر اپنی کسی چیز اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہو۔ وہ دنیا میں ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب مارکیٹ مینیجر یا ڈائریکٹر، یا بہت اچھا اپنی چیزوں کو فروغ کرنے والا، یہ سب کہلایا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بھی کامیابی کا ایک پیمانہ ہے، لیکن بہت محدود پیمانہ ہے۔ کامیابی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دین کے دائرے میں کام کر رہا ہو، وہ درس و تدریس سے وابستہ ہو، بہت اچھا درس دیتا ہو اور اس کا درس سنا جاتا ہو، وہ موٹیویشنل اسپیکر ہو، اس کی بات کو لوگ سنتے ہوں اور سمجھتے ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شناخت بہترین مدرس کی اور بہترین اسپیکر کی ہو جائے، پوری دنیا میں اس کی دھوم ہو، وہ اپنے لفظوں کو فروغ کرتا ہو، وہ اس کی قیمت لگاتا ہو، اور اگر قیمت دنیا میں نہ بھی لگائے تو اس کو یہ چاہ ہونے لگے کہ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ملینز میں اس کی فالوئنگ ہو گئی ہے، تو آج کی دنیا میں وہ دین کے حوالے سے یا لوگوں کے اندر موٹیویشن کو پیدا کرنے کے حوالے سے ایک کامیاب فرد کہلاتا ہے۔ یہ بھی کامیابی کا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اسپورٹس میں آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اپنا سکہ جما دیتا ہے، لیکن یہ سارے پیمانے اپنی جگہ اہمیت ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اصل پیمانہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جو بلند مرتبے پر پہنچنے والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بلند مرتبے پر پہنچنے والے ہیں وہی در حقیقت بلند ہیں، بہترین ہیں، بڑے مرتبے پہ جانے والے ہیں۔ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی ان کا ہی مرتبہ بلند ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، در حقیقت وہ کامیاب ہے۔ اس لیے دنیاوی کامیابیوں کو حاصل کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل میں اس کے نتیجے میں آخرت کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، جنت کا سفر طے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سفر طے نہیں ہو رہا، بندہ دنیا کا بندہ بن گیا ہو، درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہو، شہرت اور اس کی چاہ کا بندہ بن گیا ہو، تو پھر سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور پھر خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہاں یہ سب چیزیں اس کو بہت کھلیں گی، بہت پریشان کریں گی کہ کاش کچھ بھی میرے پاس نہ ہوتا، بس میں یہاں کے لیے کچھ لے کر آیا ہوتا۔ اس لیے وہ سارے مسافر جو راہ حق کے مسافر ہیں، جو دین کی جد و جہد کر رہے ہوں، جو لوگوں کو انقلاب سے جوڑ رہے ہوں، جو اس راستے کے مسافر ہوں کہ نظام کو بدلنا چاہتے ہوں، نظاموں کی کشمکش میں اسلام کو ایک عدل اور انصاف کے نظام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوں اور اس کی خاطر جد و جہد کرتے ہوں، ان کو اپنی اصل منزل، ان کو اپنی اصل جگہ اور اپنے اصل مقام کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اہداف کو پورا کرتا چلا جانا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ چیز سامنے رہے گی تو انشاءاللہ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے عمل میں بھی برکت ڈال دے گا، اور آپ کی جد و جہد میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کیا ہے؟ ہر قدم پر یہ بات ہے کہ تیز تر گامزن منزل مادور نیز۔ آپ نے دیکھا کہ 25 لوگ تھے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک 1941 میں بنائی تھی، اور جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس سے پہلے ہی یہ طے پا گیا تھا کہ ایک طلبہ کی تنظیم، نوجوانوں کی تنظیم بنا دی جائے، لیکن اس وقت کے حالات کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے قیام کے فوراً بعد لاہور میں یہ 25 نوجوان ایک پھول بلڈنگ میں جمع ہو گئے، اور اس طرح اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہو گئی۔ دنیا میں اس جیسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کوئی پیرنٹ آرگنائزیشن ہو، نظریاتی تحریک ہو، چاہے وہ کوئی بھی نظریات کے حامل تحریک ہو، چاہے وہ کمیونسٹ نظریات کے حامل لوگ ہوں، قوم پرست نظریات کے حامل لوگ ہوں، یا آج کی دنیا میں جس طرح کے آڑے ٹیڑھے نظریات چل رہے ہیں اس کے حامل لوگ ہوں، ان میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن موجود ہوں کہ جو پوری طرح سے اس نظریے، اس فکر اور اس تحریک سے ہم آہنگ بھی ہوں، لیکن اپنے دائرے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے دائرے میں وہ بالکل خود مختار ہوں، ان کے اپنے ادارے ہوں، ان کا اپنا پورا نظام موجود ہو۔ تو یہ تجربہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور بڑے دل کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ کیا، اور بڑے ویژن کے ساتھ کیا، اور انہیں معلوم تھا کہ اس تحریک اور اس بہت بڑی انقلابی تحریک کو اگر کہیں سے سب سے زیادہ قوت مل سکتی ہے تو وہ نوجوانوں اور خصوصاً طلبہ سے مل سکتی ہے۔ اس لیے ان کے اوپر ایک خصوصی قسم کی سرپرستی اور رہنمائی کا نظام بھی برقرار رہا، اخلاقی طور پر جڑے بھی رہے، تربیت بھی ہوتی رہی، ساتھ ساتھ جتنے بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی، لیکن جمعیت کو اپنی تنظیم کے اعتبار سے آزاد رکھا گیا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، تاکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہو کہ وہ معاشرے کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس دعوت کو پھیلانے کی بات فرماتے تھے اس میں ایک ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کی، اور وہ ٹرمنالوجی اور اصطلاح مرجع خلائق ہے۔ مرجع یعنی وہ جس سے لوگ رجوع کریں، خلق رجوع کرے، لوگ رجوع کریں۔ کیوں رجوع کرتے ہیں لوگ کسی سے؟ کسی کا کوئی کام ہو تو لوگ رجوع کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو لوگ رجوع کرتے ہیں، یعنی مفاد کی خاطر بھی لوگ رجوع کرتے ہیں اور احساس شراکت کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں۔ آپ کی دوستیاں بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں، لیکن آپ کا کوئی ایسا خصوصی دوست ہوتا ہے جس سے آپ دل کی بات کرتے ہیں، پریشانی میں اس سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی آپ کے والدین سے یا بہن بھائیوں میں سے کسی سے آپ کا تعلق ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں اور ساری بات بیان کر سکوں، اگرچہ کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میری یہ بات مجھ سے نکل گئی تو پرائی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ احساس شراکت چاہتا ہے، وہ اپنی خوشی میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے غم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے احساس شراکت چاہتا ہے۔ اور مرجع خلائق اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ احساس شراکت پیدا کریں، جس کے ساتھ رجوع کریں، گھر کا مسئلہ ہو تو ڈسکس کریں،
باہر کا مسئلہ ہو تو ڈسکس کریں، محلے کی بات ہو تو بات کریں، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو رجوع کریں۔ ایسا فرد، ایسا انسان مرجع خلائق ہوتا ہے۔ تو مرجع خلائق بننے کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے دعوت کے میدان میں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوں، رابطے میں ہوں، اور لوگوں کا اعتبار اور اعتماد ہمارے ساتھ جڑتا چلا جائے۔ تو مولانا مودودی نے اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کیا، اس کا اعتبار قائم کیا، اور اس طرح سے اس کو چلایا کہ اس کے نتیجے میں یہ جمعیت بڑھتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، اور اس نے بہت بڑے پیمانے پر معاشرے کو متاثر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بعض اوقات چیزوں کو دیکھتے ہیں ظاہری کامیابی اور ناکامی کی صورت میں، اس میں سے انتخابات کا جیتنا، حکومتوں کا بنانا، کسی جگہ پر کسی اقتدار میں شامل ہو جانا، وہ ایک کامیابی کہلاتی ہے۔ لیکن جو نظریاتی تحریکیں، اسلامی تحریک کا جو اصل تصور ہے، اس تصور میں یہ کامیابی ایک محدود کامیابی ہے۔ ہمارا تصور دعوت کا بھی، تنظیم کا بھی، تربیت کا بھی بہت وسعت رکھتا ہے۔ آپ تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل نامی کتاب پڑھیں، سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تاریخی تقریر اس میں موجود ہے جس میں انہوں نے نظریاتی اور فکری طور پر تحریک کے بارے میں بتایا کہ ہماری جو تحریک ہے وہ اسلام کے انقلاب کی تحریک ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، دین کا کوئی جز نہیں ہے، بلکہ کل کی طرف لوگوں کو جوڑتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کچھ لوگ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کا جسم کے اوپر جو اس کے مظاہر ہیں وہ سو کارڈ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اس پہ بھی لوگ اپنی اسلام کی تشریح حلیے میں بھی اور گیٹ اپ میں بھی اپنی کر لیتے ہیں، جبکہ مولانا مودودی نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا نظام اسلام کے مطابق ہو، تمہاری سوچ اور فکر بھی ہو، لیکن اس سوچ و فکر کے مطابق عمل کیسے کرو گے؟ اگر دائیں بائیں رشوت کا نظام ہو، جھوٹ کا نظام ہو، فساد کا نظام ہو، ظلم کا نظام ہو، فواحش اور منکرات کا نظام ہو، خدا سے بے خوفی کا نظام ہو، ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہوں کہ جو انسانوں کو خدا کا بندہ بننے کے بجائے اپنی ذات کا اسیر کرتے ہوں، اپنی اجارہ کا نظام قائم کرتے ہوں، قوموں پر قوموں کی حاکمیت کا نظام ہو، تو خدا کا نظام کہاں ہے؟ اس لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کا اقتدار ہونا چاہیے، اس کی منشا کی حکومت ہونی چاہیے، سماجی انصاف ہونا چاہیے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، سب کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع ملنے چاہیے، عدل اس کی بنیاد ہے، مشاورت اس کی جڑ ہے، اور ان سب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ شرکت کر کے زندگی کے نظام کو آگے بڑھایا جائے، اور بالآخر معاشروں میں اللہ کی رحمت اور قدرت کا حصول کیا جائے اور اس کے خزانوں کو حاصل کیا جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے کہ جو چند ظاہری چیزوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے یہ فہم دین ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا واضح کیا اور سیرت کی روشنی میں ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اس تصور دین اور فہم دین کو آگے بڑھانے کے لیے نظاموں کی اور تہذیبوں کی اس کشمکش میں اسلام کے غلبے کی تحریک کو آگے بڑھانے اور بالاتر کرنے کے لیے جس حکمت عملی کی ضرورت ہے، اس میں پہلے ذہن سازی بھی ہوگی، ساتھ ساتھ اس کی تنظیم بھی چلے گی، تربیت کا نظام بھی ہوگا، دعوت کا میدان بھی ہوگا، اور جد و جہد اور کشمکش بھی مول لیں گے، اور پھر جو بھی دنیا میں رائج نظام موجود ہوں گے ان نظاموں میں رہتے ہوئے، اس میں چلتے ہوئے الٹیمیٹ پاور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پاور جس کے نتیجے میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو، اور وہ لوگ اس پورے نظام کے اوپر آئیں جو فیصلہ کریں تو اس پر عمل کر سکتے ہوں۔ چہروں کی تبدیلی نہ ہو، پارٹیوں کی تبدیلی نہ ہو، نظام کی تبدیلی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو جسے کہتے ہیں کہ زمام کار، یا اسے کہتے ہیں کہ قوت نافذہ، کہ جو آپ فیصلہ کریں آپ کے پاس وہ اختیار اور وہ طاقت ہو کہ اس فیصلے پر امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہوں، اسے مکمل انقلاب کہتے ہیں۔ جب تک دنیا میں یہ انقلاب برپا نہیں ہوتا، اپنے ملک میں یہ انقلاب برپا نہیں ہوتا، کوئی جیت بھی جائے تو وہ منزل ابھی آئی نہیں ہے، کوئی ہار بھی جائے تو بھی اس کو راستہ بنانا ہے، کوئی جد و جہد کے میدان میں اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہو تو بھی سفر جاری ہوتا ہے، اور کوئی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو تو بھی سفر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی جو کامیابی کا تصور اسلامی تحریک کا ہے
دنیاوی اہداف کا حصول بھی جو ہے وہ بھی الٹیمیٹ پاور حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے تمام تحریک کے کارکنوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تصور دین اور فہم دین بھی درست ہو، اور جد و جہد کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذہنوں میں واضح ہو۔ لوگوں کے دلوں پہ دستک دینا، ان کے ذہنوں پہ دستک دینا، اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اندر جو رسوخ ہوتا ہے اس دین پر، اس دعوت پر، اس قرآن و سنت کے اس پیغام پر، اگر آپ میں وہ رسوخ ہوگا، آپ اس کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہوں گے، آپ کے اندر بالکل اس کی جڑ بنیادیں ہوں گی، تو پھر آپ اپنی گفتگو سے، اپنے چلنے پھرنے سے لوگوں کے دل کو نہیں، دماغ کو متاثر کریں گے۔ علم دماغ کو متاثر کرتا ہے، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے، اور انسان دل اور دماغ ہی کا تو نام ہے۔ اگر آپ دل پہ بھی قابض ہو جائیں، دماغ پہ بھی قابض ہو جائیں، تو پھر انسان میں بچتا کیا ہے؟ اس لیے جو مرجع خلائق ہوتا ہے اس سے لیس ہونا پڑے گا۔ ایک ہتھیار وہ ہے کہ جو لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کرنے کا ہے، اور ایک دوسرا وہ ہے جو اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کا ہے۔ اور یہ اخلاق بھی انسٹرومنٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی صرف ایک ٹوکن نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تصنع ہو، جس میں بناوٹ ہو، جس میں آپ نیچے دیکھیں ایک عام انسان کی طرح ایک طور طریقے رکھنے والا فرد کہ جس کی چال ڈھال، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا چلنا پھرنا عام سے لوگوں کی طرح ہو، لیکن اس میں اخلاق کی وہ قوت ہو اور کردار کی وہ قوت ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہو، وہ ہے بندہ مومن اور وہ ہے مرجع خلائق، اور اس کے لیے یہ پورا ہمارا دعوت کا طریقہ کار موجود ہے۔ تو تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل میں کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں۔ کہا ہے کہ بیک وقت یہ کام ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تنظیم مضبوط ہو جائے تو پھر دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تربیت اگر بہت اچھی ہوگی تو خود بخود جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت تربیت ہو گئی میاں اب تو بس سیاست کرنے کا کام ہے۔ سب چیزوں میں ایک بیلنس پیدا کرنا یہ بہترین اجتماعیت ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ اور اس بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توازن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توازن اسے کہتے ہیں کہ جب جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اتنی مقدار میں چیز ڈالی جائے۔ اگر تیز چلنے کی ضرورت ہے تو تیز چلا جائے، اگر سلو چلنے کی ضرورت ہو تو سلو چلا جائے۔ ہم یہاں سے آ رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ یہ راستہ تھوڑا خراب ہے، تو ہم نے دور کا چکر لیا۔ گلبائی سے آئے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہاں سے گھوم کر پہلے لیاری ایکسپریس گئے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے تو وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ جب وقت سے پہلے پہنچ گئے تو کیا کریں؟ تو اسپیڈ کو کم کر لیا۔ کوئی کہے کہ اسپیڈ کیوں کم کی؟ آپ کو تو اپنی توازن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، جس اسپیڈ سے آ رہے تھے پہنچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت پہنچنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رفتار کو کچھ کم کر لیا جائے۔ اگر جلدی پہنچنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ رفتار کو بڑھا لیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پڑنے پر اگر سیاسی عمل کو تیز کرنا ہے تو یہ تحریک ہے، اور کبھی اس سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے تو یہ بھی توازن ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ فرد نہیں کرتا، اس کا فیصلہ اجتماعیت کرتی ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ اجتماعیت انہی بنیادوں پر قائم ہے، اور ایسی اجتماعیت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت کیا بحران ہے؟ اس وقت بحران یہ ہے کہ جو لوگ اپنا آپ کو جمہوری کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، ان پارٹیوں کا، ان جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ وصیت پہ اور وراثت پہ چل رہے ہوتے ہیں، خاندان پہ چل رہے ہوتے ہیں، شخصیات پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی ہوتا ہے سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاندانی نظام زیادہ تر چل رہا ہوتا ہے۔ الیکٹیبل کی بنیاد پر جماعتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جاگیرداروں کی بنیاد پر اور وڈیروں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سرمایہ کی طاقت سے لوگ پارٹیوں میں اثر و رسوخ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت عوامی ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ان کے اندر جمہوریت کی جیم بھی نہیں، اس کا نقطہ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ وہ اپنی پارٹی میں اگر جمہوریت پیدا کر دیں تو اس کے نتیجے میں تو ان کا بھی اجتماع ارکان ہوگا نا، جیسے آج رات کو 9 بجے ہوگا اور اس میں بھی احتساب ہوگا، اور احتساب تو پھر ناظم اعلیٰ اپنا بھی کروائے گا، اور کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے گا کہ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں اور کراچی والے مرچیں بہت کھلاتے ہیں، تو یہ سوال تو ہر جگہ ہونے لگیں گے کہ مرچیں بہت لگاتے ہیں، کھانا بہت کھلاتے ہیں، کم کھلاتے ہیں، وقت پہ نہیں کھلاتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ذرائع مذاق ایک بات کہی ہے، لیکن بولتے ہیں لوگ، احتساب بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، مشورے بھی دیں گے، تجاویز بھی دیں گے، لیکن کام بھی کریں گے۔
اگر اچھی اجتماعیت ہوگی تو اس میں تنقید کے آداب اس کو آتے ہوں گے، احتساب کا طریقہ کار اس کو معلوم ہوگا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب اسلامی جمعیت طلبہ کی ٹریننگ میں ہمیں ملتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو اب 75 سال سے زائد کی ہو گئی ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ جس میں شاید ماشاءاللہ کی وجہ سے 1 یا 2 سال ایسے گزرے ہوں گے جو کسی سبب سے ناظم اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوا ہوگا، جس طلبہ کی اجتماعیت 75 سال کی ہو اور کوئی سال ایسا نہ گزرے جس میں اس کے ناظم اعلیٰ کا بھی انتخاب نہ ہوتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بھی سسٹم موجود ہے، صوبوں کا، ڈویژن کا، مقامات کا، سب جگہ کا انتخاب ہو، شوراؤں کا انتخاب ہو۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جو اگر جمہوریت کے پیمانوں پہ کوئی بات کرتا ہے تو لائے کسی پارٹی میں کی جمہوریت کا 5% حصہ بھی دکھائے اور ایوارڈ لے جائے، کوئی سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، یہ اسلامی تحریک ہے جس نے اپنی اس نرسری کو انڈیپینڈنٹ بھی کیا اور پوری طرح سے اپنی سرپرستی میں لے کر ان کو آگے بڑھانے کا پورا سامان کیا۔ تو جمہوریت بھی اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی جمہوریت کے لفظ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو شورائیت کہہ لیں، آپ اس کو پورا نظامی جمعیت کہہ لیں، آپ اس کو اپنا پورا سسٹم کہہ لیں، لیکن الحمدللہ اس طرح سے یہ چیز موجود ہے۔ پھر تربیت کا اپنا پورا ماحول موجود ہے، ایسے کریکٹر کہ جو جب اپنی عملی زندگی میں آئے تو پہچانے جائیں۔ ہاں کچھ کیجویلٹیز تو ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ضرور انسانوں میں ہوتے ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں بالآخر لوٹ کر آتے ہیں۔ ان کی اکثریت ہے جو کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا اور نوجوانی میں انہوں نے کیا کام کیا۔ کچھ نہیں تو کم از کم ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کہیں کامیاب ہونے لگیں تو ایسے سارے لوگ آپ کے ساتھ دوبارہ جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کبھی کبھی مفید بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو کسی کو دھتکارا نہیں جا سکتا، کسی کو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جس نے اتنے بڑی تعداد میں معاشرے کو ایسے لوگ دیے ہیں کہ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی خیر موجود ہے تو اس خیر میں اس اسلامی تحریک کا اور اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت بڑا رول موجود ہے۔ ورنہ تو یہ بیچ کے کھا جائیں اور پوری قوم کو کرپٹ بنا دیں اور پوری قوم سے حص نکال دیں اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اگر اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوتے جو دین کی خاطر اور ملک کی خاطر بھی اس لیے کہ یہ خطہ زمین نہیں، یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کے نظام کی طرف کے لیے بنا ہے اور اس کی منزل بھی وہی ہے، اس کے لیے قربانی دینے کا جوش اور جذبہ رکھتے ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا جب ایسٹ پاکستان میں حالات خراب ہوئے، جب اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں لوگ بعض اوقات افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری غلطی فوج کی تھی، ساری غلطی سیاستدانوں کی تھی، اور وہاں جو مکتی بانی تھی یا عوامی لیگ تھی وہ تو بالکل معصوم قسم کے لوگ تھے۔ اور بعض لوگ دوسری انتہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مشرقی پاکستان ظاہر ہمارا ملک ایک نظریے کی بنیاد پر بننے والا ملک تھا. وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ موجود ہو، کیسے یہ ملک وجود میں آ گیا؟ لیکن سوچنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی جو تحریک ہے وہ ان علاقوں میں چل رہی تھی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، بنگال میں، اور ان جگہوں پر کہ جنہیں معلوم تھا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے. دنیا میں لوگ زمین کی خاطر لڑتے ہیں، خطۂ زمین کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس کو ایک نیا وطن مل جائے، اس کے لیے لڑتے ہیں. لیکن پاکستان ایک عجیب چیز تھی کہ لوگ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور ہم سب کو وہاں پر اپنی زمین چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر وہاں جا کر بسنا ہوگا. کتنا بڑا ہدف تھا، کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی فکر تھی اور کتنا بڑا نظریہ تھا. اس نظریے پہ یہ پاکستان بنا تھا. اس لیے پاکستان جغرافیہ کا نام نہیں ہے، عقیدے اور نظریے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے. بہت سارے لبرل سیکولر لوگ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جناب نظریہ کیا ہوتا ہے، فلاں چیز کیا ہوتی ہے، یہ تو گڑھی ہوئی باتیں ہیں. قائد اعظم اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ ملک ہم سیکولرزم کی بنیاد پر بنانے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی اسلام کا نظام نہیں لائیں گے، ایک مسلمان کی قربانی نہیں دیتا، کوئی ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنے اپنے علاقوں میں کوئی ہندوؤں سے سمجھوتا کرتا، کوئی انگریزوں سے سمجھوتا کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے قربانی دی، اپنا سب کچھ چھوڑا. ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں جو مشرقی پنجاب سے آئی تھیں. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر خود کراچی میں آ کر بسے، پورے پاکستان میں آ کر بسے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تو نظریے کے خاطر آئے تھے. اسی طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی سب سے زیادہ قربانیاں دی تھیں اور سب سے بڑی تحریک چلائی تھی. وہاں جو تحریک چلی تھی وہ بہت زبردست اور پاورفل تحریک تھی. لیکن چونکہ جس مقصد اور نظریے کے خاطر اور جس نظام کی تمنا میں لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے مطابق پاکستان میں پریکٹس نہیں ہوئی. جاگیردارانہ نظام رہا، وہی اسٹیبلشمنٹ کا نظام رہا، وہی بیوروکریسی جو انگریزوں کی بنائی ہوئی، وہی سماج پر گرفت کے لیے دولت اور طاقت اور سرمایہ اور جاگیر اس سب کی حکمرانی رہی. تو ایک حکمران طبقہ وجود میں آ گیا جس نے لوگوں کو تقسیم کیا اور وہ خود اکٹھا ہو گیا. ایک طبقہ ہے کہ جو ظاہری لڑائی لڑتا ہے لیکن وہ خود اکٹھا ہوتا ہے، انسانوں کو تقسیم کرتا ہے. جب عدل نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بھی حق مارا جا رہا ہے، ہمارا بھی حق مارا جا رہا ہے. ایسے موقع پر جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کا بھی بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ تحریک کسی قوم پرست تحریک میں تبدیل ہو رہی ہے یا وہ لوگوں کو جوڑ کر ظلم کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کے لیے تیاری کر رہی ہے. اگر وہ تحریک قوم پرست تحریک میں تبدیل ہو جائے برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. اور اسلامی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے. لیکن اسلامی تحریک کے لوگ چونکہ اپنا فکر اور نظریہ آفاقی رکھتے ہیں، سوچ مقامی ہوتی ہے، سوچ آفاقی ہوتی ہے، کام مقامی ہوتا ہے، تو پھر وہ ان حالات میں راستہ تلاش کرتے ہیں، مشترکات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. پھر مہاجر سندھی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کسی علاقے کے مسائل کی بنیاد پر، کسی خطے کے ایشوز کو اٹھا کر سب کو جوڑنے کی بات کر کے ظالم اور مظلوم کے درمیان کشمکش پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پختون پنجابی سے لڑے اور پنجابی بلوچ سے لڑے اور بلوچ سب سے لڑے اور سندھی مہاجر سے لڑے. اور پھر آپس میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ لڑ لڑ کر تھک گئے تو مہاجر پھر مہاجر سے لڑے، سندھی پھر سندھی سے لڑے، تو لنڈ اور پتافی جھگڑا کریں، پھر قبیلوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں، پھر ان کے جرگے بننا شروع ہو جائیں. یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اس لیے اسلامی تحریک کے لوگ جو ایشوز کو بھی اٹھائیں ان میں بھی ایک نظریاتی پن اس وقت پیدا ہوگا جب وہ قوم پرستی یا ذات یا اپنی انا یا اپنی زبان یا لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بڑے ایشوز کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور ساتھ سب کو ملا کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں. لیکن ہوا کیا؟ مشرقی پاکستان میں چونکہ عدل نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اس بات کا موقع فراہم کیا گیا کہ وہاں پر قوم پرستی پنپی، اور جو قوم پرستی پنپی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہندوستان نے وہاں پر ڈورے ڈالے اور وہاں ناانصافیاں تو ہو رہی تھیں، ادھر تم ادھر ہم کے نعرے بھی لگے، بعد میں سب کچھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہاں ظلم کی بھی حد کر دی. جہاں ایک طرف فوجی آپریشنوں میں زیادتیاں ہوئی، ناانصافی ہوئی، وہیں دوسری طرف آبادیوں پہ حملہ کیا اور ایسے دہشت کے مناظر ہوتے تھے کہ لگتا یہ تھا کہ یہ انسان ہی نہیں درندے ہیں.
قافلے کے قافلے لوٹتے تھے، گاؤں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور کون کرتا تھا؟ وہ لوگ کرتے تھے جنہوں نے سب نے مل کر پاکستان بنایا تھا۔ لہٰذا ہماری جڑ اور بنیاد دین ہے، دین کا نظام ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو لوگ آپس میں لڑیں گے، اور لڑانے والے مزے کریں گے، اور اندرونی اور بیرونی قوتیں انہیں استعمال کریں گی۔ ایسے ماحول میں جب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوا تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی پاکستان کی جماعت کو یہ ہدایت کی کہ آپ اپنی مجلس شورا بلائیں، آپ اپنا فیصلہ کریں، 3 آپ کے پاس رائے موجود ہیں، اس میں سے جو بھی آپ اختیار کریں گے اپنے حالات کے مطابق پوری جماعت اسلامی آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ اور وہاں لوگوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس قوم پرستی کے طوفان میں اگر ہم بھی بہہ جائیں گے تو بعد میں کچھ بھی نہیں بچے گا، ملک اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو باقی کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہم عزیمت کا راستہ اختیار کریں گے اور طوفان کا مقابلہ کریں گے۔ اور مکتی بانی جو بالکل وہاں پر تیار کی تھی انڈین آرمی نے، اس کا مقابلہ البدر کے جوانوں نے کیا۔ ہماری فوج بھی لڑ رہی تھی، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوج نے اچانک سے ہتھیار ڈال دیے، 90,000 فوجی جو ہے وہ اس نے سپر ڈال دیا، وہ بھارت کے قبضے میں چلے گئے۔ لیکن جس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے وہ البدر کے نوجوان تھے، وہ الشمس کے رضاکار تھے۔ آج لوگ ہمیں اس کا تانا دیتے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی البدر پر اور اب شمس پر کہ جس نے نظریے کے خاطر اپنی قوم اور اپنی زبان کو نہیں دیکھا، عقیدے اور نظریے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو دیکھا۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، آج بھی ان کے لیے راستے بند ہیں، آج بھی ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن عزم ان کا موجود ہے، حوصلہ موجود ہے۔ کتنی آزمائشوں کا شکار بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی چھاتر شبر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے راستہ کوئی نہیں روک سکا ہے۔ ان کے ارکان بھی بڑھ رہے ہیں، ان کے کارکن بھی بڑھ رہے ہیں، ان کی خواتین، ان کی طالبات، ان تک کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ ابھی بھی کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ پھانسی کے منتظر ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ اپنی نظر کو پا چکے ہیں، کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پا استقامت میں لغزش نہیں آ رہی ہے، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس دوران میں جب اپا ضلع یعنی بلدیاتی انتخاب ہوئے تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھر کر سامنے آئی۔ جن کو غدار قرار دیا گیا، جن کے راستے بند کیے گئے، جن کو رضاکار کا نام ایک گالی بنا دیا گیا، انہوں نے اس سماج میں خلائق بن کر دکھایا، لوگوں کے لیے کام کر کے دکھایا، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنایا، معاشرے کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اور آج بظاہر مشکلات موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ وہاں بھی سحر طلوع ہونے والی ہے، اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی ایک بہت بڑی قوت انشاءاللہ بن کر جلد سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسلامی چھاتر شبر بھی بہت بڑی قوت بن کر سامنے آئے گی۔ اس لیے یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ زندگی کی قیمت کیا؟ لا الہ الا اللہ سپر پاور ہے خدا۔ لا الہ الا اللہ میرے نوجوانوں، مطلب کیا؟ اس لیے جو وقتی مشکلات اور پریشانیاں یہ سب اس راستے میں آتی ہیں، کیا اس شہر کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان شہید نہیں کیے گئے؟ یہ وہی جی سٹی ہے جہاں پر سعد بن صلح شہید ہوئے، عامر عباس شہید ہوئے۔ ہم اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن تھے، جب ہم جمعیت کے کاموں میں شامل ہوتے تھے، اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ کتنی تکلیف کا مرحلہ تھا۔ اور جب ان کے جنازے جس دن پڑھے جانے تھے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت ہم کالج شپونس کالج میں تھے، جناح کالج سے ہمارا پوائنٹ چلتا ہے اور وہاں سے شپونس کالج پہنچتا ہے، اور وہاں سے جنازے کے لیے فیڈرل ایریا جانے کے لیے جو ہم نکلتے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا جاتا ہے۔ اور پھر انتظامیہ کو استعمال کر کے، مجھے یاد ہے اس وقت کی انتظامیہ، ڈی سی اور ایس ڈی ایم، جنہوں نے اس بس کے اوپر گولی چلائی تھی، ہم اس بس میں موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دشمن کی کوئی فوج ہے اور وہ ہم پر گولیاں چلا رہی ہے، اس لیے کہ ایک تنظیم ان کو یہ ڈائریکشن دے رہی تھی اور پوری انتظامیہ یرغمال بنی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کس کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ڈرائیور اور 2 نوجوان، عظمت اللہ شریف اور
اور فیصل بن نجم وہ شہید ہو گئے، بمشکل لوگ وہاں تک پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر ایک خبر آ گئی، دو نوجوان اور شہید ہو گئے۔ 3 دن میں ہم نے 6 جنازے اٹھائے تھے، اور اس کے بعد تو شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو رکا نہیں اور تھما نہیں۔ لیکن کیا کسی نے اسلامی جمعیت طلبہ کو ختم کر دیا؟ کیا جماعت اسلامی کی دعوت اور تحریک مٹ گئی؟ ان تمام آزمائشوں کے نتیجے میں ایک نئی تربیت یافتہ ٹیم تیار ہوتی ہے۔ اس لیے تربیت کسی تربیتی پروگرام کا نام نہیں ہوتی، وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں تک اپنی بات منتقل کرنے کا۔ مولانا مودودی نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تربیت کے لیے تربیت گاہیں بھی کرتے ہیں، ہم اپنے حلقے بناتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، فہم قرآن اور درس قرآن کے حلقے بھی چلتے ہیں، لیکن اصل تربیت تو دعوت کے میدان میں ہوتی ہے۔ جب آدمی دوسروں تک بات پہنچاتا ہے تو لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر اگر اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشوں میں ثابت قدم ہوتے ہیں لوگ، تو پھر کندن بن کے نکلتے ہیں، اس سے تربیت ہوتی ہے۔ ہمارا تربیت کا کانسیپٹ بھی جدا ہے، ہمارا دعوت کا کانسیپٹ بھی واضح ہے، اور ہمارا انقلاب کا کانسیپٹ بھی بالکل واضح ہے۔ اس انقلابی تحریک کا نام اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جس نے مشرقی پاکستان میں اگر قربانی دی ہے تو الحمدللہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ قربانیاں ہی رنگ لائیں گی۔ یہ پورا خطہ انشاءاللہ اسلام کے عادلانہ نظام سے ہمکنار ہوگا۔ آج بظاہر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشی حالات خراب، ہم ڈیفالٹ کے قریب، ہمارے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، ہمارا ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، جو غیروں کے اشارے پر چہرے بدل بدل کر ہم پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ پورا نظام وہی چل رہا ہے۔ 75 سال میں ان ظالموں نے اس ملک کا یہ حال کیا ہے۔ ہم اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں، کشمیر کے لوگ ہمیں ظلم کا شکار نظر آتے ہیں، اور جد و جہد آزادی پر 7.5 لاکھ نہیں، اب تو 10-11 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز ہمارے جوانوں کو شہید کر رہی ہیں، پیلٹ گنوں سے فائر کر کے ان کو نابینا کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنی حق خود ارادیت سے اور آزادی کے جذبے سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں بظاہر مسلمانوں کے لیے راستے بند ہیں، بظاہر ان کے اوپر طرح طرح کے چیزیں چل رہی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن کب تک اس جبر کے ذریعے سے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ اس تحریک کو کبھی روکا نہیں جا سکے گا۔ اس پورے خطے پر اسلام کا عادلانہ جب نظام قائم ہوگا تو یہ سارے پسے ہوئے طبقات اس کی طرف آئیں گے۔ اس لیے اپنی تحریک اور اپنی دعوت کو کمتر نہ سمجھیں، آپ کو بہت بڑے ویژن کے ساتھ اور مقامی حالات میں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ اس کا تو سفر ہی عظیمتوں کا سفر ہے، شہادتوں کا سفر ہے، دعوت کا راستہ آگے بڑھانے کا سفر ہے، اور قربانیاں دینے کا سفر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تانے دیتے ہیں کہ امریکی جنگ لڑی گئی۔ امریکی جنگ کسی نے لڑی ہوگی، وہاں پر کسی نے ڈالر پکڑے ہوں گے، کسی حاکم نے، کسی جرنیل نے، کسی حکمران نے یہ کام ضرور کیا ہوگا، لیکن جس نے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ کام کیا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا ہے۔ ڈالر شکست کھا جاتے ہیں، روپے شکست کھا جاتے ہیں، جو لوگ دنیا کی خاطر مال بنانے کی خاطر لڑتے ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں، جو جنت کی خاطر لڑتا ہے، جو نظریے کی خاطر لڑتا ہے وہ شکست نہیں کھاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے دیکھا، آج تو یہ کہنا بہت آسان ہے نا کہ روس میں کے خلاف جو جنگ تھی وہ امریکہ کی جنگ تھی، تو بھائی جب افغانستان میں داخل ہوا تھا تو 2 سال تک امریکہ کہاں تھا؟ امریکہ کے اتحادی کہاں تھے؟ درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے جہاد ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی مدد کے لیے اگر پاکستان سے لوگ بھی پہنچتے تھے تو یہ کسی شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے قربانیوں کا فیض حاصل کیا، شرم ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے ڈالروں کے عوض اس بڑے جہاد کو بیچا، اس کو شرم نہیں کرنی چاہیے جس نے 2 سپر پاور میں سے ایک سپر پاور کا مقابلہ جد و جہد کے میدان میں کیا، برف پوش پہاڑوں پہ کیا، اور پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ نوجوان موجود رہے جنہوں نے اپنے طور پر وہاں پر قربانی دے کر چپے چپے پر اپنے خون کو بہایا ہے۔ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں قتال نہیں کیا جاتا، دعوت کے میدان میں دعوت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں ذہن بدلے جاتے ہیں، سوچ بدلی جاتی ہے، لیکن اگر مقابلہ دشمن سے ہو تو پھر قتال فرض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی امریکہ کے کہنے سے واپس نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی بھی تالے آزما کے کہنے پر ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔
اس لیے اس پر کبھی شرم نہیں کریں کہ اگر ہم نے جہاد کیا اور ٹھیک سمجھ کر کیا، اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے، کیسے ہم دستبردار ہوں گے؟ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں تو جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں تو معاشروں کو تباہ کیا جاتا ہے، کسی اور کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور مخلصین کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے تحریک کا، اسلامی تحریک کے کارکنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی آپ دفاعی پوزیشن پہ نہ آئیں۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے وہ فرض رہے گی، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے گا۔ کسی کے کہنے پر یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ تو لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اچھے بھلے لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ نظام ان کو خراب کرتا ہے۔ رشوت کے نظام میں اچھا بھلا دیندار نمازی آدمی بھی رشوت لینے پر مجبور ہوتا ہے، اور مولوی صاحب فتویٰ بھی رشوت کا ہی دے دیتے ہیں کہ بھائی جب مجبوری ہو اور جائز کام ہو تو بس کراہت کے ساتھ پیسے دے دو۔ یہ کراہت کے ساتھ پیسے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجبوری کا فتویٰ ہوتا ہے۔ اگر عدل کا نظام ہو، رشوت سے پاک نظام ہو، تو مولوی صاحب بھی فتویٰ دیں گے کہ پھر بھی اگر تم رشوت لوگے یا دو گے تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نظام کی حیثیت ایک خدا کی حیثیت نعوذ باللہ ہوتی ہے، اس سے آپ جو ہے انحراف نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے معاشرے میں دعوت، تربیت، تذکیر اور یاد دہانی ایشوز کی بنیاد پر جد و جہد، لوگوں کے دلوں کی آواز بننا، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا، مرجع خلائق بننا اور معاشرے میں ایک ہلچل پیدا کر کے ایک انقلابی کیفیت سے ان کو ہمکنار کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہم برسر زمین کام کرتے ہیں، زیر زمین کام نہیں کرتے۔ زیر زمین کام کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیر زمین کام کرتے ہیں، مخلص تو ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آخر وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس کے لیے استعمال ہو گئے۔ یہ تحریک اللہ کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تحریک ہم نے بہت واضح اہداف کے ساتھ بنائی ہے، اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، برسر زمین موجود ہوں گے، پرامن جد و جہد کریں گے، لوگوں کا دل موئیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہی راستہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا راستہ ہے۔ اسی لیے افغانستان کے پہاڑوں میں اگر روسی سامراج کا مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر امریکہ کی ضرورت ہوگی تو دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تصویرات کی دنیا میں، اسٹریٹجی کی دنیا میں دشمن کا دشمن دوست بنتا ہے اور ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ میں بھی موجود ہے اور جدید تاریخ میں بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم سے نہ کہا جائے ایک خاص قسم کے ذہن کے لوگ ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ پہرا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کامیابیوں سے بھی منہ موڑ لیں۔ اسی طرح چلے وہ تو امریکہ کی جنگ تھی، یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہو رہی تھی وہ کس کی جنگ ہے؟ اس جنگ میں ہمیں کیوں جھونکا جا رہا تھا؟ اس میں پوری پاکستان کو کیوں برباد کر دیا گیا؟ یہاں کیوں بم دھماکے ہونے لگے؟ یہاں کیوں دہشت گردی ہونے لگی؟ یہاں کیوں قوم کو جو ہے تقسیم کیا گیا؟ اس لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اقتدار ہے ان کو سمجھنا ہوگا کہ اس طرح معاشروں کو تقسیم کرنے کا کام یہ آگ سے کھیلنے کا کام ہے، پھر چیزیں سنبھلتی نہیں ہیں، پھر آپ سنبھلنا چاہتے ہیں تو پھر سنبھل نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے سیدھا سادہ راستہ موجود ہے، انسانوں کے اوپر سے انسانوں کی حکمرانی کا نظام ختم کرو، انسانوں کو آزاد کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو، ان کو اپنی جد و جہد کے راستے ان کے لیے کھولو، ہتھگنے لگانا بند کرو، پروپیگنڈا بند کرو، اور اس کے نتیجے میں جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی جمعیت طلبہ جد و جہد کا استعارہ ہے۔ کل 5 فروری ہے، ہم کشمیر سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے جہاد کو بھی جائز سمجھتے ہیں، جو انڈیجنس ان کا جہاد ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کی خاطر اٹھ کر کھڑی ہو۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو خود کمزور ہوں گے وہ کیسے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے تو اپنے معاشروں میں وہ بہادر لوگ کو لانے ہوں گے جو صرف لفظوں کے بہادر نہ ہو، واقعی ان کے اندر جذبہ موجود ہو، وہ اپنے ایشوز کو بھی ایڈریس کر سکتے ہوں، یہاں بھی دو رنگی کو ختم کر سکتے ہوں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو اپنی قیمتوں کا تو ان کو
کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پورا طبقہ جو چند لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، ان کو پیٹرول کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بجلی کے بل کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بنیادی ضروریات کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ جو 22-23 کروڑ لوگ ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. ان کے گھروں میں بل آتا ہے، ان کی بائک پہ پیٹرول ڈلتا ہے، ان کے بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. اس لیے وہ طبقہ ان مسائل سے ہم آگے نہیں ہوتا، اور یہ ظالم یہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، یہ ہمیں بین الاقوامی اداروں کا غلام بناتے ہیں اور دلدل میں لا کر پھنسا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سارے راستے موجود ہیں، بس تم راستے سے ہٹ جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے سب کچھ اور درست کر دیں گے اپنے پورے معاشرے کو. اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کو تیز تر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں. ایک چیلنج اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے بھی موجود ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جو تعلیمی نظام ہے وہ پورا کا پورا اس طرح ہے کہ وہ اب چند محدود ہاتھوں میں جانے کے قابل رہ گیا ہے. مڈل کلاس لوگ فارغ ہو رہے ہیں، صرف دولت مند ہی تعلیم حاصل کر سکیں، اور انہی کے لیے جب نصاب کی بھی بات آئے تو پرائیویٹ اداروں کے لیے نصاب نہیں بنے گا، ایک صرف سرکار کے اداروں کے لیے الگ نصاب ہوگا. تو یہ ایک نصاب تو نہ ہوا، یہ تو دو رنگی ہوئی. اس لیے ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان کی بنیاد پر جو تحریک ہے وہ آگے بڑھے تو پھر وہ ہر جگہ چلے گی. اب یہ چھوڑ دیں کہ اب پرائیویٹ اداروں میں کام نہیں ہو سکتا، آپ سڑکوں پر احتجاج شروع کریں، آپ گلیوں میں نکلنا شروع کریں، اور یہ خود بخود پرائیویٹ اداروں میں بھی سرایت کرے گا اور سرکاری اداروں میں بھی سرایت کرے گا. جو جد و جہد پارٹی بنیاد پر ہوگی، لوگوں کو ایسا لگے گا کہ صرف جمعیت بول رہی ہے اور اپنی پارٹی کے لیے بول رہی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ ایفیلیٹ نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ دل کی آواز بنے گی، طلبہ کی آواز بنے گی، جب وہ طلبہ کے والدین کی آواز بنے گی، اور مستقل اور پہم ہم کام کریں گے. مستقل مزاجی سے کیا جانے والا کام پائیدار ہوتا ہے. وقتی ایونٹ تو سب بنا لیتے ہیں، ایونٹ بازی نہیں چلے گی، بلکہ مستقل ان چیزوں کو ایڈریس کر کے پوری سوسائٹی کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کے جذبات کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کے احساسات کو اپنے ساتھ ملائیں. تو یہ چیلنج ہے. اس سے آپ کا دائرہ وسیع ہوگا، اس سے آپ کی تنظیم بڑھے گی، اس سے آپ کی سوچ پھیلے گی، اس سے آپ معاشرے میں نجات دہندہ بن کر سامنے آئیں گے. اس کے نتیجے میں آپ واقعی مرجع خلائق بنیں گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کراچی شہر میں یہ کیا ہوا ہے؟ کراچی شہر میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کام کیا ہے، مستقل مزاجی سے کیا ہے، لگ کر کیا ہے. جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان دھرنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اگر سڑک آدھی بھی بلاک ہو تو گالیاں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. میں ان سے کہتا تھا کہ یہ لوگ بڑے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، بڑے دھوکے کھائے ہوئے ہیں. آپ کو اعتبار قائم کرنے میں وقت لگے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب نکل کر ساتھ آ جائیں. آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل ورکر کو میدان میں نکلنا پڑتا ہے، مستقل مزاجی سے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اعتبار بنتا ہے جس پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. پھر لوگوں کی ہمدردی آتی ہے، پھر رائے بدلتی ہے، پھر ووٹ بدلتا ہے، پھر سپورٹ بدلتی ہے، اور پھر کبھی ایسا آتا ہے کہ لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں. آپ سمجھیں کہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو مستقل مزاجی سے جب آپ لوگوں کے ترجمان بنیں گے، اپنی فیلڈ میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، اپنے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو لیڈ کریں گے، اپنے سڑکوں اور بازاروں میں آپ ان کے ترجمان بنیں گے، تو پھر پرائیویٹ اداروں میں بھی کوئی آپ کو احتجاج سے روک نہیں سکے گا. پھر آپ سوال کریں گے کہ ہمارے ادارے کی انتظامیہ ہمارا استحصال کیوں کر رہی ہے، یہ دولت ہم سے کیوں بٹور رہے ہو، یہ لاکھوں میں ہمیں ڈگریاں کیوں دے رہے ہو. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں تعلیم بھی معیاری ملنی چاہیے اور اصل تو مفت ملنی چاہیے. سرکار کی یونیورسٹیوں کو پیسے کیوں نہیں ملتے؟ چند پسندیدہ ایجنڈے کے مطابق یونیورسٹیوں کو پیسے دے کر اپنی مرضی کی ریسرچ کروا کے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو، لیکن تعلیم کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اس سوال کو معاشرے کے ہر سوچنے سمجھنے والے فرد تک پہنچانا اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان کے ذمہ ہے. اور ایک بات آپ سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ ارکان جمعیت اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہماری جو تحریک ہے یہ پوری زندگی کا سودا ہے، کوئی اس سفر فارغ ہو جائے گا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد آپ کو عملی زندگی میں آنا ہے، لیکن یہ جو آپ نے کام اختیار کیا ہے یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کام نہیں ہے،
یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد غیر مشروط جد و جہد ہوتی ہے۔ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی موت نہیں اس کا مصداق ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترازو نشان پر اس لیے نہیں لڑیں گے اس لیے کہ ہم ہار جائیں گے۔ جو جماعت کے نام پر اور اس کے نشان پر ہارنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، وہ اسلامی تحریک کا کارکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے تحریک کو ہضم نہیں کیا ہوا، اس کی سوچ غلط، اس کی فکر غلط، اور اس کو اپنی فکر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی شناخت ہے، یہ فیصلہ ہماری جماعت کرے گی، ہماری مشاورت کرے گی، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کون سا ضمنی انتخاب لڑنا ہے کون سا نہیں لڑنا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کروں کہ میں اس نشان پہ لڑوں گا، میں اس چاند پہ لڑوں گا، میں اس جو ہے وہ تیر پہ لڑوں گا، میں اس شیر پر اور اس بلے پہ لڑوں گا۔ او بھائی، جماعت اسلامی پہ فخر کرنا سیکھو، اس پر ہارنے کا حوصلہ پیدا کرو، جیت تمہارے قدموں میں بلاخر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیں، حوصلہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں، پورا معاشرہ آپ کے پیچھے چلے گا، پھر آپ کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس وقت بھی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ارکان جمعیت ہیں، اور آپ اب ارکان جمعیت جدا نہیں ہے معاشرے سے، اس لیے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ووٹر ہوتے ہیں، وہ تو سپورٹر ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت کے لوگ تو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ضرورت پڑتی ہے، ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اب اس وقت تحریک کی ضرورت ہے تو انتخاب میں آئیے، فلاں میں آئیے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقامی جماعتوں کے لوگوں کو کہہ دو کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے جدا کر دو جو اپنی شناخت پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم اپنی جماعت کے ساتھ چلیں گے، ان کے فیصلوں کے ساتھ چلیں گے، اس کی مشاورت کے ساتھ چلیں گے، اپنے نشان کے ساتھ چلیں گے۔ آج ہار جائیں گے، کل جیت جائیں گے، اور 10 بار بھی ہار جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اب یہ سلسلہ اس طرح مفاد پرستوں کا کوئی ٹولہ تحریک میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو بیدار رہنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے اپنی جمعیت کو بھی طاقتور بنانا پڑے گا۔ طلبہ کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ذہنی امانگی پیدا کریں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جمعیت کے مفاد میں بلا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ سب کے مفاد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جمعیت خود بخود توانا اور طاقتور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیز تر کے گامزن منزل ما دور نیز، کہ تم تیز تر چلو۔ اپنی اونٹنی سے کہا کہ تیز تیز قدم اٹھاؤ، ہماری منزل ابھی دور ہے، دور ابھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، چلتے جاؤ، دوڑو آگے بڑھو، کہ منزل دور نہیں ہے تو اس منزل کی طرف ہمیں چلتے چلے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جمعیت بھی آگے بڑھے گی، جماعت بھی آگے بڑھے گی، جد و جہد بھی آگے بڑھے گی۔ یہ جماعتیں اور تحریکیں جد و جہد اور کشمکش مول لے کر آگے بڑھتی ہیں، سیف ہاؤسز کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں جد و جہد کا عنوان بنے، کشمکش کا عنوان بنیں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود بات دلوں میں بھی سرایت کرے گی، اور دماغوں میں بھی سرایت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ آپ یہاں پر پورے پاکستان سے آئے ہیں، آپ کا سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہاں سے جب آپ اٹھ کر جائیں تو ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو کر جائیں، تاکہ پھر اسلام کا انقلاب اس ملک کا مقدر بنے، اس پورے خطے کا مقدر بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔